سوال یہ تھا کہ ان تینوں صاحبان میں سے، شرکاء میں سے کوئی بھی اس موضوع پر رائے دینے کو تیار نہیں تھا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا چاہیے کہ نہیں۔ اپنی زندگی کی چند سالوں میں تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی نعرہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ حیثیت تو نہیں ہے کہ وہ انتخابات جیت کر حکومت بنا سکیں، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک ہی سیاسی ہتھیار ہے، اور وہ یہ کہ مصروف ترین سڑکوں پر راستے بند کر کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دو، خواہ اس کے نتیجے میں کئی مریض اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھیں، اور اس طرح حکومت سے اپنے مطالبات منظور کرواؤ۔ لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز عمل کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راستوں کے حقوق بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، تاکہ راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ راستوں میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ۔ احادیث میں یہاں تک تاکید بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی نے جہاد کے دوران اس طرز پر خیمے لگائے کہ راستہ بند ہو گیا تو اس کا جہاد نہیں ہوگا، سنن ابو داؤد کتاب الجہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ بعض صحابہ نے عرض کی کہ ہمیں بعض مجبوریوں کے تحت وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر راستوں کا حق ادا کرو، یعنی نگاہوں کو نیچا رکھو، کسی کو ایذا دینے سے بچو اور سلام کا جواب دو۔ بخاری کتاب المظالم۔ اگر راستوں پر نماز ادا کر کے یا دوران جہاد خیمہ لگاتے ہوئے راستہ بند کرنے کی ممانعت ہے اور صرف راستوں پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا گیا، تو اسلامی تعلیم کی روح سے پورے ملک کی شاہراہوں کو بند کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اذیت دینا اور وہاں پر بیٹھ کر گالی گلوچ کا طوفان برپا کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کر کے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی جا سکتی ہے؟ یہ تفاصیل پبلک تک اس لیے نہیں پہنچ پائیں کہ جب کھڑا کیا جاتا ہے، کسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، آشیرواد کے ساتھ آگے لایا جاتا ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور اکاؤنٹ سیٹلنگ اور بیلنس اپنی طرف سے وہ ایک کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کی طالع آزمائیاں اور تباہ آزمائیاں کی جاتی ہیں، تو اس وقت ان تفاصیل کا اگر پبلک کو پتہ ہو تو پبلک تو اٹھا کے منہ پہ مارے گی کہ ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی۔ لیکن ظاہر ہے اسلام، قرآن، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں۔ جہاں جہاں آپ کی فطرت کسی حرکت کو دھکے دینے شروع کر دے، وہ اصول نہ اسلامی ہو سکتا ہے نہ روحانی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک دوست نے شیئر کیا ہوا ہے اپنا ایک تاثر۔ موصوف لکھتے ہیں اپنی فیس بک پر کہ زندگی کا تقریباً نصف حصہ یہاں عرب امارات میں گزار دیا، اور اس عرصے میں نہ کبھی کسی عاشق رسول سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی کسی مجاہد ختم نبوت سے، نہ کوئی گدی نشین ملا اور نہ کوئی صاحب طریقت راہبر شریعت سگ مدینہ اور نہ ہی تعمیر و ترقی کا ہیرو۔ نہ کبھی دوران محرم اہل تشیع کے جلوس اور ریلیاں نکلتے دیکھیں، اور نہ کبھی صحابہ کرام کے یوم وفات اور یوم پیدائش پر جلسے جلوس اور بلاک ہوتی ہوئی سڑکیں۔ نہ کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے موقع پر جگہ جگہ ٹریفک جام دیکھا، اور نہ ہی کبھی کسی پر گستاخی کا الزام لگا کر سر تن سے جدا کرنے والے مجاہد۔ یہاں دنیا کے ہر ملک و مذہب کے لوگ بستے ہیں، جسے شراب خانے جانا ہے جائے، جسے مندر جانا ہے جائے، جسے چرچ جانا ہے وہ جائے، جسے مسجد جانا ہے جائے، جسے 8 تراویح پڑھنی ہے وہ پڑھے، جسے 20 پڑھنی ہے وہ پڑھ لے، اور جسے بالکل نہیں پڑھنی وہ نہ پڑھے۔ اس کے باوجود بھی یہاں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ جس ملک کا میں رہنے والا ہوں وہاں مذہبی سیزن ختم ہوتے ہیں
تو سیاسی سیزن شروع ہو جاتے ہیں. کبھی سیاسی پارٹیوں کے جلسے یا دھرنے تو کبھی مذہبی جماعتوں کا اجتماع، کبھی ڈاکٹرز کا احتجاج تو کبھی اساتذہ کا، کبھی ربیع الاول کے جلوس تو کبھی حسینی ماتم. رمضان آیا تو تراویح پڑھنے کے بعد لاؤڈ سپیکر پر پورے محلے کو زبردستی ثواب پہنچانے کی جدوجہد. کبھی ناموس رسالت کی ریلیاں تو کبھی تاجدار ختم نبوت کے دھرنے تو کبھی سیاستدانوں کا پروٹوکول. عورتیں رکشے میں بچے جنتی پھرتی ہیں، مریض ایمبولینس میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے. چلو جی، جو مر گیا اسے شہید بولو اور دفنا دو. اللہ کے بندوں، پہلے خود پر تو اسلام نافذ کرو، پوری دنیا کے ٹھیکیدار بعد میں بننا. اور ہاں، فی الحال ہم جیسے نام نہاد غازیوں، مجاہدوں اور عاشقوں کو دنیا ماں سوائے نکمی، جھوٹی، فراڈی اور بھکاری اور دغا باز قوم کے سوا اور کچھ بھی نہیں سمجھتی. توقیر سید صاحب ہیں کوئی، انہوں نے یہ اپنی فیس بک وال پہ لگایا ہوا تھا. بات کرنے والے کر رہے ہیں اور فضا وہ بن گئی ہے کہ اب آپ عامت الناس کو یہ سوالات ٹھنڈے، شائستہ، مہذب لب و لہجے میں اٹھانے بھی ہوں گے، سننے بھی ہوں گے، اور پاکستان کو کسی بھی نارمل ریاست کا ماحول واپس دینا ہوگا اپنی پبلک کو، جہاں پر یونیورسٹی کے اساتذہ بھی بات کرتے ہیں، ان سے طلباء بھی ون سونی باتیں پوچھتے ہیں، آتے جاتے سفر میں بھی لوگ مختلف ایشوز پر بات کرتے ہیں، کسی کا سر تن سے جدا نہیں ہوتا. اور جس طرح میں آخر پہ صرف یہ پوچھوں گا کہ تاجدار ختم نبوت کی اور ناموس رسالت کی تحریکیں تو پیدا ہو رہی ہیں ضیاء کے بعد، 90s کے بعد کی پیداوار ہیں بیسیکلی. اس سے پہلے 47 سے لے کے تو 90-95 تک، بلکہ اس صدی کے ابتدا تک، 2000 تک بھی لوگوں کے گزارے ہو رہے تھے، سوال جواب، آپس میں گفتگویں چلتی رہتی تھی کسی نہ کسی طرح. پاکستان اور لوگوں کے ہاں فوتگیوں پہ بھی آیا جاتا تھا، دوسروں کی طرف افسوس کرنے بھی جایا جاتا تھا، شادیوں پہ بھی جایا جاتا تھا. مجھے کئی ایسے مواقع یاد ہیں کہ جہاں ہمارے جتنے دوست تھے وہ سنی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہیں، بریلوی، دیوبندی، ہر مسلک کے دوستوں کے ہاں فوتگی شادی پہ ہم افسوس کرنے خود جاتے رہے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی گاؤں میں بھی، اور اگر جب ربوہ میں بھی تھے تو ہر جگہ سے لوگ دور دور سے افسوس کرنے آتے تھے، اور وہ احمدی نہیں ہوتے تھے، شادیوں میں بھی آگے شریک ہوتے تھے. وہاں پہ گفتگو بھی ہوتی تھی، قیام بھی ہوتا تھا، ہاسپٹل میں بھی زیر علاج ہیں، ان کے مہمان ہیں، ہم ان کو ذاتی طور پر بھی ٹھہراتے رہے. اور یہ باتیں بھی چھڑتی تھیں کہ اچھا جی تسی پھر کی مندے ہو تو کی نہیں مندے. کوئی سر تن سے جدا نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس وقت تک اتنی شدت پسندی جو ہے وہ ریاست پیٹرنائز طریقے سے لوگوں پر مسلط نہیں کی گئی تھی. یہ آپ لوگوں نے خود دی ہے، خود مسلط کی ہے، ہاتھوں سے یہ گریں لگائی ہیں، اب دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں. اس کو پوری طرح کھولیں اور پبلک کو ایجوکیٹ کریں، پبلک کو بتائیں کہ جناب یہ کوئی سر تن سے جدا نہیں ہوتے. باقی بھی کچھ 40-50 ملک ہیں، وہاں سر تن سے جدا کیے بغیر اور سفیروں کو ملک بدر کیے بغیر، ترکی جیسی ترقی یافتہ مملکت میں بھی فرانس کے سفیر کو نکالے بغیر ملک چل رہا ہے، اور فرانس بھی ادھر ہی موجود ہے. اب ان سے پبلک سے سچی اور کھلی باتیں کریں اور ان کا سوچ کا اور سانس لینے کا نظام بحال کریں، ورنہ یہ اگر سر تن سے جدا سے نہ بھی مرے تو سفوکیشن سے دم گھٹ کر مر جائیں گے، ذہنی خودکشیاں کر کے مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اب اگر کچھ تھوڑا سا سٹینڈ لیا ہے تو آپ کو طاقت دے، اور بڑے حوصلے کے ساتھ جراحت کر کے یہ پیپ نکالیں، اور اس کے بعد ٹانکے لگائیں اور ان کو کوئی دوائیاں شوائیاں دیں، اور زخم اس کا ٹھیک ہو مریض کا. پاکستان کا وجود جو ہے اس وقت بالکل اس کو جگہ جگہ سے دکھ رہا ہے، جگہ جگہ اس پہ پھوڑے پکے ہوئے ہیں، اور ہاتھ لگانے نہیں دے رہے کیونکہ بچہ لاڈلا ہے آپ کا. لاڈلے بچے کو اب عقل مند ماں اور باپ کی طرح اس کا چیرہ دلوائیں. فی امان اللہ پاکستان. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.